اہم خبر ہے، گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پنجاب کے حوالے سے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل آج وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تقریب تھی اور اسی سلسلے میں گورنر پنجاب قانونی رائے بھی لے رہے تھے کہ حلف لینا چاہیے یا نہیں، لیکن اس سے قبل ہی وزیر اعظم نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ پنجاب کی سیاست میں یہ بڑی ہلچل ہے۔ گورنر پنجاب جو عمر سرفراز چیمہ تھے انہیں اب عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے ان کو گورنر نامزد کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب۔ عامر صاحب، کیا دیکھتے ہیں؟ گورنر پنجاب کو اب عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تقریب حلف برداری میں شاید شرکت نہ کروں۔ دیکھیں، بالکل وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے خبر ملی ہے ہمیں یہ کہ ایڈوائس صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے۔ اب صدر مملکت نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، لیکن کیونکہ بائنڈنگ ہوتی ہے اب اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ صدر ٹائم کتنا لیتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی صدر مملکت نے وزیر اعظم کا خود اوتھ نہیں لیا۔ کیا وہ اسے روکیں گے یا واپس بھجوائیں گے یا چھٹی پہ چلے جائیں گے تو قائم مقام صدر کے طور پہ چیئرمین سینٹ آ جائیں گے؟ لیکن ایڈوائس چلی گئی ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے، تاکہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ کر سکیں، مختلف کیونکہ خبریں آ رہی ہیں نا کہ کیا وہ اسمبلی توڑنے کی کوئی بات کریں گے عمر سرفراز چیمہ، یا ان کی طرف سے تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو حلف ہونا ہے اس میں نہیں جا رہے اور بریک لگانے کی تیاریاں ہیں، جس طرح پہلے سے ہوتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی اب حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں بدل گئی ہے۔ اور اس میں صدر مملکت پارٹی پہلے بنے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا۔ اب آج کی تازہ ترین یہ ہے کہ یہ سچویشن بنی ہے نئی، اور ان کی سمری جو ایڈوائس جس کو کہتے ہیں وہ صدر مملکت کو بھجوائی جا چکی ہے کہ ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ جی، عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہ گئے، میں جوائن کیا بیورو چیف لاہور محمد الیاس صاحب نے۔ محمد الیاس صاحب، کیا سمجھتے ہیں سرفراز چیمہ صاحب کو عہدے سے اب ہٹا دیا گیا ہے؟ ظاہر ہے وہ سرفراز چیمہ صاحب نے جو کہ گورنر کے عہدے پر تعینات ہوئے تھے، ان پر ایک پی ٹی آئی کا لیبل بھی تھا اور وہ پی ٹی آئی کی جانب سے تعینات کیے گئے تھے، اور اب آج انہوں نے حلف لینے سے انکار کر رہے تھے اور انہوں نے مشاورت کی، قانونی مشاورت، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات پریس کانفرنس کرنے لگے تھے کہ وہ وہ حلف نہیں لیں گے اور ان کا حلف نہیں بنتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ملاقات کی چودھری پرویز الہی صاحب سے، ان کے گھر جا کے عیادت کی، پھر وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہنا کہ پریس کانفرنس کرنی تھی کہ جی وہ اس حلف کو نہیں لیں گے کیونکہ یہ ان کا حلف بنتا نہیں ہے، اور یہ غیر آئینی طور پر وہ اس طرح بات چیت کر رہے تھے، مشاورت کر کے بھی کچھ دیر بعد ابھی یہ پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں۔ تو پریس کانفرنس میں یہی انہوں نے کہنا تھا کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ان کو عہدے کا حلف نہیں لیں گے ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو منتخب ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال پر وہ ڈینائی کر رہے تھے گورنمنٹ کی جو اب نئی جو گورنمنٹ منتخب ہوئی ہے اور جو بن رہی ہے حکومت سازی میں، وہ ساری رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، تو اس لیے گورنمنٹ نے چاہا کہ ان کو فوری طور پر چینج کیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ انہوں نے ایڈوائس جیسے عامر صاحب بتا رہے ہیں کہ بھجوا دیے پریزیڈنٹ کو تاکہ ان کو ہٹایا جائے، اور یہ پنجاب کے جو ہے چند دن کے گورنر پنجاب رہے ہیں اور انہوں نے اس وقت تعینات کیا گیا جبکہ بڑے کرائسس میں تھے۔ چودھری سرور کو ہٹانے کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے صرف انہی کو تعینات کیا تھا پنجاب میں، گورنر پنجاب، تاکہ وہ معاملات ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت عمر سرفراز چیمہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔
سب کے سامنے ہے. قوم نے دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے جو معاملات تھے اور جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے سامنے رکھا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور اسموتھ انشور کرنے کے لیے اس کی جو سارا پروسیجر ہے، ڈپٹی اسپیکر کو، آئی جی کو، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس پہ ہدایات کی گئی، کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں. اور آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تجھے بدنام کیا تیرے اپنے ہی دعوے داروں نے. کل جس طریقے سے جو ہنگامہ آرائی اور تشدد ہوا ہے معزز ارکان پارلیمنٹ کے اوپر پنجاب اسمبلی کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم. بات جس کی اپنی تاریخ رہی ہے، جنہوں نے اداروں پہ باقاعدہ حملے کرتے رہے، عدالتوں پہ حملے کرتے رہے، انہی لیڈروں کے چیلوں نے 2 دن پہلے افواج پاکستان کے ایک افسر پہ کس طرح سے غنڈہ گردی اور بدماشی کی، وہ بھی آپ نے دیکھا، میڈیا نے خود دکھایا. اب 2 دن بعد پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے ارکان پارلیمنٹ کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا، اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اقتدار دیا جا رہا ہے. پارلیمان کا تقدس اور آئین اور قانون کی بالادستی کی پاسداری اور اسے قائم رکھنا اسمبلی کے ممبران، ارکان پارلیمنٹ کی ذمہ داری اور فرض ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی کریڈیبلٹی کا انحصار اور ذمہ داری جو ہے اس میں موجود ذمہ داران کے اوپر ہوتا ہے. ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اداروں کی ساکھ اور عزت و وقار کے محافظ ہیں. اگر وہ انڈیویجولز بیٹھ کے یا چند اشخاص بیٹھ کے یہ سارا بیٹھ کے خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ آئین اور قانون کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح سے غنڈہ گردی کر کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کل الیکشن ہوا ہے. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے خود الیکشن لڑا ہے. آپ لوگوں نے کتنی دفعہ کور کی ہیں. یہ انتہائی یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص الیکشن والے دن پولنگ ڈے کے اوپر، پولنگ سٹیشن کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے غنڈہ گردی کے ذریعے اپنے مخالفوں کو مار پیٹ کے بھگا دے، بھاگنے پہ مجبور کر دے اور پھر کہے کہ جناب میں تو الیکشن دھوس دھاندی سے اس طرح کے اگر اس طرح کے الیکشن ہم نے کروانے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی میاں حمزہ شہباز کے پاس اتنی تعداد ارکان اسمبلی کی اور اتنے حمایتی ووٹ موجود تھے تو اس طرح سے جو ہے الیکشن کنٹروورشل نہیں بنانے کی ضرورت تھی، بلکہ جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تحمل اور تدبر سے جو ہے کام لے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا اور مجھے یہ پورا یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو حقائق اور شواہد میرے سامنے رکھے گئے، کیونکہ بہت عرصے سے آپ لوگ بھی اس چیز پہ نشاندہی کر رہے تھے کہ نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ ہوئی. اور کل جس طرح سے حمزہ شہباز کے پاس اگر واقعی موجود تھے تو یہ کس نے سازش کی؟ کس نے اگر واقعی ان کے پاس اکثریت تھی تو جس انداز سے یہ کنڈکٹ کیا گیا یہ ٹوٹلی کنٹروورشل ہو گیا الیکشن. اور آپ سب جانتے ہیں یہیں اس کمرے میں نے آپ سب کے سامنے آئین پاکستان کے تحت میں نے ایک حلف اٹھایا تھا کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے یہاں پہ اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا. آپ کے سامنے کل جو آپ نے میڈیا میں ساری چیزیں دکھائیں تو میں نے سیکرٹری اسمبلی سے ساری رپورٹ منگوائی. آج مجھے اس کی رپورٹ مجھے موصول ہوئی ہے اور میں نے اپنے کہا صاحب سے آپ سب کے ساتھ اس رپورٹ کی کاپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو سیکرٹری اسمبلی نے ہمیں بھیجی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جس کے تحت یہ الیکشن کروایا گیا
اس کی کاپی بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ خود پڑھیں, خود دیکھیں کہ کیا یہ الیکشن لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا. کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ فری اینڈ فیئر اور ہائی کورٹ کی ہدایات اور احکامات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا؟ آپ لوگ خود پڑھیں. جب اس میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ اس کو سموتھلی چلایا جائے. پولیس کی جو فورس ہے اس کا کام ہے کہ اس کو سموتھلی الیکشن پروسیس کو انشور کرے. لیکن جو فوٹیجز موجود ہیں اینٹی رائٹس والوں کی ٹیم پولیس کو, ڈولفن والوں کو, ایلیٹ کے کمانڈوز کو, ارکان پارلیمنٹ کے اوپر جس طریقے سے دھاوا بولا گیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. لہذا مجھے کل اطلاع دی گئی اس میرے آفس کو, ڈپٹی اسپیکر نے کہا, اطلاع دی کہ انہوں نے جو کہ خود ایک لوٹے ثابت ہوئے, ایک جماعت نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہوئے ان کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ بٹھایا. ایک تو وہ خود لوٹے ہوئے, اوپر سے اس جماعت کے ساتھ جو ان کو جس انداز سے ایک نان پارٹیشن کے طور پہ ایک پریزائڈ کرنا چاہیے تھا, وہ کردار بالکل نان پارٹیشن نہیں رہا. وہ پارٹی بنے اس کے اندر ایز اے پریزائڈنگ آفسر. انہوں نے پولیس کے زور بلا کر سفید کپڑوں میں گنڈوں کو بلا کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر, ارکان پارلیمنٹ کے اوپر یہ سارا گنڈا گردی کی گئی. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے ساری زندگی بڑی وفاداری کے ساتھ, اور خصوصاً میں نے پچھلے 4 سال دیکھا بڑی وفاداری کے ساتھ, بڑے بلا امتیاز انہوں نے پارلیمنٹ کے جو ہاؤس کو چلایا ہے. اور ان کے اوپر جو آرام سے بے ضرر بزرگ آدمی تھے, بزرگ سینئر پولیٹیشین آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ میاں حمزہ شہباز کو کہ اپنی منجی تھلے ٹانگ پھیرو. میاں صاحب یہ تواڈے کرو واردات ہوئی ہے, تواڈا اپنا الیکشن جڑا ہے کنٹروورشل بنایا ہے تواڈے اپنے کر دیں. کیونکہ اگر واقعی آپ کو کیا ڈیسپریشن تھی مجھے بتائیں. اگر میرے پاس اتنی, مجھے یقین ہو کہ میرے پاس اتنی تعداد موجود ہے تو مجھے اس طرح سے گنڈا گردی بدماشی سے تو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں. لہٰذا جو سیکرٹری اسمبلی نے جو مجھے رپورٹ بھیجی ہے, جو شواہد میرے سامنے آئے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو وہ لکھا ہے, اور شواہد بھی بھیجا ہوں جو مجھے رپورٹ آئی ہے سیکرٹری اسمبلی سے, کیونکہ وہاں سے آئے یہ جو ان کی رائے مانگی گئی ہے. کیونکہ میں کسی طور کے اوپر بھی کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھے ہوئے میں کسی غیر آئینی اقدام کو میں آئینی جو ہے انڈورسمنٹ نہیں دے سکتا. مجھے کوئی بھی قدم اس میں آگے کال اپون کرنے کے لیے, حلف کے لیے اگر کوئی اس کو بلانا ہے آرٹیکل 130 سب سیکشن 5 کے تحت, تو میں اسی وقت یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کروں گا جب تک یہ میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے آئینی تقاضے اور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن کنڈکٹ کیا گیا. لہٰذا مزید جو نیکسٹ جو ہے جو ان کے اوتھ کے حوالے سے ہے وہ ڈیفینیٹلی پروسیڈنگ تب ہی سٹارٹ ہوں گی جب یہ ان کی رائے ہمارے پاس موصول ہو جائے. ابھی یہ جو ایک خبر جو چل رہی ہے یہ موخر ہو گئی, کیونکہ یہ موخر ابھی فی الحال یہ موخر ایک نہیں, وزیر اعظم کے پاس اس طرح کے کوئی ثوابدیدی اختیار, ان کا وہ سمری بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو, کیونکہ میں اس آفس میں آئی ایم ہولڈنگ دس آفس ود دا پلیئر آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. جب تک صدر پاکستان اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے تب تک میں یہ آفس ہولڈ کر رہا ہوں. اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں. اور میں بطور ایک پاکستانی جو ہے میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. آپ کے لان رشتےدار میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے الگ کے انتظامات ہو رہے ہیں, وہاں پہ بینر لگے ہوئے, کیا آپ کے علم میں ہے یا وہ بھی آپ کے ان کے بغیر کے ساتھ نہیں؟ دیکھیں میری بات, ہم نے جس طرح آپ مجھے جو لوگ جانتے ہیں 25-26 سال سے میں سیاست میں ہوں, کہ میں خاص طور پہ وفاداری جو ہے سیاست میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. مجھے یہ انٹیمیشن جب رات کو آئی تو ہم نے ساتھ ہی جو ہے رپورٹ منگوا لی. دیکھیں نا, ہماری کوئی پہلے سے کوئی انٹینشن تو نہیں تھی کہ ہم نے اس کو مؤخر کرنا ہے, اس لیے ہم نے بالکل اس پروسیڈنگ کو بھی ساتھ ساتھ رکھا کہ دیکھیں گے اگر آج یہ چیزیں اگر رپورٹ میں کچھ ایسا نہ ہوتا تو یقیناً یہ حلف برداری کی ترتیب جاری ہوتی. اب لہٰذا کہ وہ رپورٹ آ گئی ہے
اور جو سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ آئی ہے اور جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے تحت میں نے اس کو فی الحال اس کو مؤخر کیا اور مزید آرٹیکل 130(5) کی جو کارروائی جو ہے جس میں حلف کے لیے دعوت دی جاتی ہے وہ بھی فی الحال مؤخر ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ وزیر اعظم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہے وہ سمری بھیجیں گے صدر کو، صدر اس کو نوٹیفائی کرے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی، میں نے ابھی لیٹر ابھی صدر پاکستان صاحب کو نہیں بھیجا، ابھی یہ جو 2 لیٹرز لکھے ہیں یہ ہم لکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب سے رائے مانگی ہے اور ساتھ ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے کہ آپ کی جو کیونکہ سیکرٹری اسمبلی نے رولز اینڈ ریگولیشن اور جو کچھ بھی کل ہوا ہے اور جو خاص طور پہ یہ جو آپ کے سامنے آپ کو یہ دے دی جا رہی ہے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت یہ الیکشن کروائے گئے انڈر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ رائے نہیں آ جاتی اور کلیئر نہیں ہو جاتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ آئین اور قانون کے اور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق ہوا ہے، تب تک میں آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھے ہوئے کسی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو نہ میں انڈورس کر سکتا ہوں اور نہ میں خود کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کروں گا۔ پلیز دیکھیں، اگر آپ نے میرا بیان کل بھی سنا ہو، ایک سیکنڈ، آپ نے اگر کل بھی میری بیان سنا ہو، میں نے بڑا کیٹیگوریکلی میں نے کنڈیم کیا ہے ہمارا تشدد کو، وہ جس پہ بھی ہوا ہے، کیونکہ وہ سارے آنریبل پارلیمان کے ممبران تھے۔ اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو مزاری صاحب کے جو بات ان کی جو آپس میں تھوڑی بہت تو ہاتھا پائی ہوئی ہے، آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مزاری صاحب وہاں پہ انہی ارکان پارلیمنٹ کے ووٹ سے ان کے اعتماد کی وجہ سے وہاں بیٹھے تھے، ان ارکان پارلیمنٹ نے ان کو وہاں پہ ووٹ سے بٹھایا ہوا تھا، اور وہ نوجوان ایک دو اگر جو تھے وہ تھوڑے سے وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے ان کا، کیونکہ ان کو لگا کہ اس بندے کو ہم نے عہدہ اعتماد کا ووٹ دے کے یہاں ڈپٹی اسپیکر بٹھایا اور یہ عین موقع کے اوپر اس نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو یہ وہ ینگسٹرز کا جذباتی ایک دو تھے، ان کا ایک نیچرل ریئیکشن تھا۔ ایک ایک کر میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے جواب دوں گا، لیکن اگر ایک ایک کریں گے تو میرے تک سوال بھی ٹھیک سے پہنچے۔ بتا دیا نا جی، ایک سیکنڈ، مجھے آپ میں سے کسی ایک کا بھی سوال سمجھ نہیں آ رہا، اگر ایک ایک کر کے کریں گے بات تو مجھے بھی ذرا آسانی ہوگی۔ آج آپ تک ٹرانسفر کر رہے ہیں اور آج آپ کو بھی جو خبریں آ رہی ہیں کر دیا گیا ہے، تو اس وقت وہ آئین کی پاسداری کی بھی بات کریں تھے، آج آپ آئین کی پاسداری کی بات کریں تو وہ کیا رہے گا؟ وہ یہ رہا ہے جو میں نے آپ سب کو بتایا اور آپ کو جو رپورٹس دی ہیں، آپ کو میں نے سیکرٹری اسمبلی کی بھی رپورٹ دکھاتی ہے، کل جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے خود قوم کے سامنے رکھا ہے، قوم کو فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں یہ اقتدار دیا جا رہا ہے، یا اس سازش کے تحت اقتدار پہ جو قبضہ کروایا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہسٹری ہے میمو گیٹ کی، ڈال لیکس کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 دن پہلے میری افواج پاکستان کے افسر کو سڑک کے اوپر جو گنڈا گردی بدماشی اس کے ساتھ کی ہے، کل انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ بدماشی کی ہے، میں یہ سب پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ یہ ہاتھ ہم پہ آج اٹھ رہے ہیں، ان کے شر سے کوئی پتنے والا نہیں ہے، اور ان کی تاریخ موجود ہے ان جماعتوں کی اور ان جو ہے یہ ارکان، یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں۔ جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے کہ حد برداری کی تکلیف جو ہے یہ نہیں ہو پائے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی عدالتی ریلیف جو ہے مسلم لیگ نون کو مل سکتا ہے، اور یہ جو آپ کا اگزام ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی بہت زیادہ ریٹیلیشن آ سکتی ہے؟ وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ان کی ڈیسپریشن ہے اقتدار پہ قابض ہونے کی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو 4 سال عمران خان سے ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کر لی کہ این آر او مل جائے، جب این آر او نہیں ملا تو جو ان کا پرانا وارداتیوں کا طریقہ کار ہے کہ جس طرح انہوں نے سر محل کے جو ہے واجد شمس الحسن کے تحت سارے ثبوت غائب کیے، اس وقت یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے، پہلے دن سے یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے ایف آئی اے اور وہ ساری فرد جرم والی جو ساری کاروائی انہوں نے رکھوائی، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنے ان کے ٹی ٹی اکاؤنٹس اور آج تک جواب تو دے نہیں سکے،
بتائیں نا اگر اتنے سچے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو ڈیسپریشن ہے دیکھیں یہ تو اختیار عدالت کا اور ان کا میرے اختیار میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ آئینی ہوتا جتنے دن جب تک میرے پاس ہے میں کسی غیر آئینی قدم کو میں نہ انڈورس کروں گا اور نہ میں خود کوئی غیر آئینی قدم اٹھاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.